مختلف شعوب و قبائل، مختلف طبقات و خصوصیات، مختلف رنگ و نسل میں ڈھالا۔ اسی طرح نسل انسانی کو عرب و عجم کے خانے میں تقسیم کیا۔ فضیلت و کرامت کا معیار درجہ تقوی و خشیت کو قرار دیا، تاہم عربوں کو چند ایسی امتیازی خصوصیات سے نوازا جس سے عجم آج بھی تہی دامن ہے۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ رب کائنات نے انا انزلناہ قرآنا عربیہ نازل کر کے باشندگان عرب کے ایسی تاج پوشی کی جس کے لیے عجم آج بھی تڑپ رہے ہیں۔ یہی وہ عرب ہے جن کے صحرا و بیابان کے لیے بھی اللہ نے بقا و دوام مقدر کر دیا۔ یہی وہ عظیم قوم ہے جس کی زبان سے تاریخ نے پہلی بار سنا کہ قیصر و کسریٰ کا استبدادی نظام اب ختم ہو گیا۔ وہ کون سی قوم ہے جس کے نام پہلے پہر قرآن جیسا مقدس صحیفہ اترا؟ وہ کون سی جماعت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا رازدار بنایا، جس نے معبودان باطنہ کی خدائی کا انکار کر کے اس کی عظمت کا تختہ الٹ دیا؟ وہ کون سی سرزمین ہے جہاں وہ مشعل ہدایت روشن ہوئی جس سے ایک عالم منور ہو گیا؟ حضرات، وہ قوم و جماعت یہی عرب ہے جنہوں نے اس صحرا کو چمنزار بنایا جہاں حریت و مساوات کی ہوا چلی، جہاں تہذیب نے آنکھیں کھولی، جس میں بشری بے قلب و روح تھا اسے دل و جان بخشے گئے۔ ان کے فیض اثر سے اس کے روح زیبا سے جہالت و جاہلیت کا گرد و غبار چھٹا، پھر وہ روشنا سے عالم ہوا۔ یہی وہ عرب ہے جنہوں نے دنیا کو خدا شناس مجاہد دیے، جو دن کو میدان جنگ کے شہسوار اور رات کی تاریکیوں میں عابد شمس دلال بن کر رہے، جنہوں نے تلواروں کی چھاؤں میں اذانیں دی اور اہل عبادت حق و جد میں نماز شوق ادا کی۔ مطلب غیور صلاح الدین کی تلوار اور زاہد کامل مستانی کی نگاہ تقوی پناہ، جو دنیا و آخرت کے لیے شاہ طریق ہے، انہی کی دین ہے۔ ان کے پیغام کی ہماگیری کے نیچے قلب و دماغ اور معروف دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ رومی قاضی کے راضی کا ذکر اس کے سائے تلے مبہم ہو جاتے ہیں۔ علم و حکمت، دین و شریعت، بادشاہ و حکومت اسی محمد عربی کا طفیل، اور الحمد اور کافر اس کا عطیہ، اس کی بعثت کا تحفہ اور اس کی ابتری امت کا ہدیہ۔ یہ شاندار اسلامی تہذیب اس عربی امی کے روح جوان کی ظاہری جھلک ہے۔ حضرات، منظر حال باشندگان محمدی کو غمناک کرتا جا رہا ہے۔ کسے معلوم تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اخرج الیہود من جزیرۃ العرب کو بارہ تعداد کر اور ادخلوا الیہود الی جزیرۃ العرب پر ٹھپا لگا دیا جائے گا۔ جنوب کی وہ بے حسی کی انتہا ہو گئی۔ فلسطینی معصوم بچے مارے بھوک کے طرف مر گئے، عربوں میں حرکت پیدا نہ ہوئی، عراق تباہ ہو گیا، لیبیا موت کے دہانے پر ہے، مصر میں انقلاب برپا ہو گیا، چچینیا کی زمین لہو لہان ہو گئی، لیکن حکمرانوں کو لاکھ دنوں سے فرصت میں ملی جسے انہوں نے اپنا خزانہ سونپا۔ اس امریکہ کے اپنا آخر کے گہوارے کو فتنہ و فساد، مصائب و آرام، ظلم و ستم، آہوں اور تناہوں کی جہنم بنا دیا، جس میں خدا کے ذکر و فکر، تسبیح و تقدیس، حمد و ثنا، معاشرے کی تعلیم کی جاتی تھی۔ اسے یہودیوں نے میخانہ کی مارکاہ، فسق و فجور، چور اور لٹیروں کی پناہ گاہ بنا دیا۔ عمر بن الخطاب کی جہانت اور حکمرانی کے اصول کیسے بھلا دیے؟ ان کی دیکھیں بے نیام کیوں کر پیدا ہو کر رہی؟ یہ عربیت و عربیت میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ حضرات، ان آنکھوں کے جنون و خمول پر ایک عالم افسوس کر رہا ہے، دوسری قومی کو اپنی شوق نظری سے ڈرا رہی ہے۔ انہوں نے اپنے صحرا کی قدر نہیں کی، اس کے پیغام کو بھلا دیا کہ تم پہلے ملتی مسلمہ تھے، لیکن آپ گروہوں اور ٹکڑیوں میں بٹ گئے۔ پہلے حزب اللہ ان کی جماعت تھی، اب ان کی جماعت بے شمار ہو گئی۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے جو اپنی شخصیت اور حیثیت پر ظلم کرتا ہے اور اعتماد نفس کھو دیتا ہے، وہ عالم وجود سے مٹ جاتا ہے، اور جو اپنی چھاؤنی سے نکل کر دشمن کی پناہ ڈھونڈتا ہے وہ ذلت و بدبختی، محرومی اور ناکامی کا منہ دیکھتا ہے۔ ان عالموں کے دشمن ان یہودیوں سے بڑھ کر اور کون ہو سکتے ہیں؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، لیکن پھر یہ آشان و شان ہے۔ انہوں نے اپنے کرتوتوں سے روح امت کو تڑپایا، روح رسول کو تکلیف دی، روح نبی امت عربیہ سے شکوہ سنج اور گلہ گزار ہے۔ حکمتش ہر قوم را بیچارہ کر دے، وقت عرب و سپارہ کر دے، آنچے تو باخیش کتی کشت کر دے، روح پاک کے
آج باشندگان عجم اپنے عربی بھائیوں سے مخاطب ہے کہ عرب تم ان ترنگوں پر اعتماد کر رہے ہو لیکن ان کے پوشیدہ عزائم کی خبر نہیں، تمہیں معلوم نہیں سارے ترنگ نے کتنے مردوں کو بیمار و مجبور و گرفتار بنا کر رکھ دیا، تمہاری شوق نظر اس طرح چھینی کہ تمہاری وقت ختم کر کے 20 حکومتیں بنا دی، جنگوں میں تمہارا سرمایہ حیات لوٹ لیا اور اس طرح لوٹا کہ تمہاری غمخواری پر غمخواری کرنے والا کوئی غمخوار بھی نہیں ملا۔ آج آسمان و زمین تیری پسماندگیوں سے روحانی کا رو کر ہو رہی ہے، زندگی حقیقت کی نایابی پر آنسو بہا رہی ہے کہ اسلام اپنے وطن میں پردیسی بن کر گیا ہے اور شکوہ گناہ ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی امت کا شیراز اکتر اور جمعیت برہم ہو گئی، یہ امت مرحوم و محروم اب کہاں جائے اور کیا کرے؟ بحر عرب اپنی روانی و طغیانی اور جوش و خروش کھو چکا اور عرب بھی اپنے سوچے دلوں سے خالی ہو چکے، اس امت کی تسکین و تسلی کی کیا سبیل ہو؟ اس امت کے رنج و علم کا گزارا کون کرے؟ زندگی کے طویل سفر میں آپ کی امت کا خودی خواہ حیران و سراسیمہ ہے کہ مستقبل کی کوئی منزل نظر نہیں آتی، وہ لذت عاشق نہیں بحر عرب میں، وہ لذت عاشق نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کی چل جائے۔ اے اہل عرب خواب وطن سے بیدار ہو جاؤ، تمہارے کنارے کہ غریب الدیار ماضی کے آئینے میں مستقبل کو دیکھ رہا ہے، مردان خدا ارباب صفاق و تعظیم و لطفانی کے جانے اور صداقت و اسلامیت کے حامل آتش سوار تم ہو، تمہارا قافلہ سخت جان اسلامیت و انگیز کس کی منزل میں ہے؟ وہ عرب حکمراں و علماء تم تھے جن کی حکومت خدمت انسانیت کا دوسرا نام، جن کی بادشاہی و جہاں کے لیے دفاع اعلان و فلاح عوام تھی، جو شرق و حق کے مربی اور یورپ کی نشر ثانیہ کے بانی تھی۔ مسلمانوں تمہیں خدا نے بصیرت دی ہے، اس سے کام لو، دبی ہوئی چنگاری کو شعلہ جوالا بنا لو، اپنے اندر روح عمر پیدا کرو اور اس راز کو سمجھ لو کہ قوت کا منبع دین و ایمان ہی ہے جو مومن کا سرمایہ ہے۔ اپنے اندر صدیق کا ایمانی جلال، علی منتظر کی قوت و فقط، ابو ذر کا فخر و استغنا، سلمان کا صدق و صفا پیدا کرو، جو شہادت کو اپنا کر حکومتوں کو ٹھکرا سکتا ہو، جو ستاروں پر کمندیں ڈال سکتا ہو، جو اپنی رفعت و عظمت میں فرشتوں کے لیے باعث رشک ہو، جس کا وجود دنیا میں کفر و باطل کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتا ہو، جس کی قیمت پوری کائنات بھی نہ بن سکے، جسے اس کے خالق و مالک کے سوا کوئی نہ خرید سکے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل